ایف بی آر کے ٹیکس نظام میں اربوں روپوں کے کھاچے، رشوت کے ایوز، ریفنڈ، آڈٹ میں ملی بھگت، انڈر انوائسنگ، اوور انوائسنگ کے ریکٹس، اس سے کون واقف نہیں؟ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رشوت کے بٹوارے میں ایف بی آر کے افسران مار دھاڑ اور ایک دوسرے پر بندوقیں تاننے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایف بی آر کے دسیوں ارب روپے کے سیلز فراڈ کا ایک سکینڈل حالیہ دنوں میں لاہور کے لارج ٹیکس پیئرز آفس میں سامنے آیا، جب ایک کنڈیشن بنانے والی ایک کمپنی کے سیلز ٹیکس ریفنڈ کے معاملے میں ایف بی آر کے افسران مبینہ طور پہ سپیڈ منی پر گتھم گتھا ہو گئے۔ اس کے علاوہ کمشنر آر ٹی او اور رانا وقار اور ڈیپٹی کمشنر انلینڈ ریونیو خرم فخر نے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں بندوقیں نکال لیں۔ باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ جس دھڑلے سے اس رشوت کی رقم کی تقسیم پر ایف بی آر کے آفس کے اندر ایف بی آر کے افسران کے درمیان یہ جوتم پیزار ہوئی، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس قسم کی رقم اوپر سے لے کے نیچے تک تقسیم نہ ہوتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسکینڈل کو دبانے کے لیے اس وقت ایف بی آر نے نام نہاد محکمہ جاتی انکوائری بھی ہوئی ہے، جس کے بعد گریڈ 20 کے 3 افسران کا تبادلہ بظاہر کیا گیا ہے اور گریڈ 18 کے ایک افسر کو 4 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ اس قسم کا معاملہ جس میں رشوت کی رقم کی تقسیم کے لیے گنز نکل آئی ہوں، جہاں مار پیٹ ہوئی ہو، جہاں ناقابل تردید ثبوت سامنے ہو، وہاں 3 افسران کے تبادلے کر دیے گئے ہیں اور ایک کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 800 ارب روپے سے زیادہ کے سیلز ٹیکس میں کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے چیئرمین ایف بی آر پچھلے 2.5 ماہ میں 101 اعلیٰ افسران کی ٹرانسفرز کر چکے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہمیں انٹرویو میں تسلیم کیا تھا کہ ایف بی آر جتنا ٹیکس حکومت کو دیتی ہے اس سے 5% حصہ تو ایف بی آر افسران محض اسپیڈ بری کے نام پہ کھا جاتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا بات ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ وزیر خزانہ یہ بات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی پاکستانی جو ذرا سا بھی اس نظام کو جانتا ہے کہ چپے چپے پہ لمحہ لمحہ آپ کو ایف بی آر میں پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وفاقی ادارے ایف آئی اے نے جب ٹیکس ریفنڈ کے اس انتہائی اہم معاملے کو، جس کو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 800 ارب روپے کے سیلز ٹیکس کا فراڈ کا معاملہ ہے، اس کی تحقیقات شروع کی اور ممبر آپریشن بادشاہ خان وزیر سے پچھلے 5 سال میں ریفنڈ ادائیگی کا ریکارڈ طلب کیا، تو ایف بی آر کی مبینہ کرپشن لگتا ہے بظاہر سینہ تان کے کھڑی ہو گئی کرپشن مافیا، اور ایف بی آر نے لاہور ہائی کورٹ سے ایک سٹے آرڈر بھی لے لیا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے اپنے حکم امتناعی دیتے ہوئے ایف آئی اے کو اس کیس کی مزید انکوائری بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایف بی آر کے افسران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی روک دی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ نگران دور حکومت میں ایف بی آر میں اصلاحات اور تنظیم نو کی حکمت عملی سامنے آئی تھی، تو ایف بی آر کے افسران اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے ایک سٹے آرڈر لے لیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2700 ارب روپے کے ٹیکس معاملات پہلی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ 3 سال میں 750 ارب سیلز ٹیکس ریفنڈز ہڑپ ہو چکا ہے۔ سر پیٹتے جائیں، سنتے جائیں، پاکستان کی معاشی تباہی کی جو آج تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجوہات دیکھتے رہ جائیں۔ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ صرف پچھلے 3 سال میں سیلز ٹیکس کی مد میں 750 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں 800 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے۔ لاہور میں سیلز ٹیکس آفس میں اور ٹیکس آفسز کے اندر سینئر افسران ایک دوسرے پہ بندوقیں تان کے کھڑے ہو گئے ہیں، رشوت کی رقم کی تقسیم کرنے پر گتھم گتھا ہو گئے ہیں، اور اب جب اس کی انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے شروع کی ہے تو یہی افسران، یہی ایف بی آر لاہور ہائی کورٹ چلی گئی ہے اور وہاں سے سٹے آرڈر لے لیا ہے۔ بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایف بی آر کی مبینہ کرپٹ مافیا کے سامنے بے بس اور لاچار دکھائی دے رہے ہیں، مگر اب ریاست کو ہر حال میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان بچانا ہے، یہ ایف بی آر کے کرپٹ سسٹم کو بچانا ہے۔ ایف بی آر کے انسائیڈر ان تمام معاملات کی اندر باہر خبر رکھتے ہیں، انتہائی معلومات ہے جناب شبر زہری صاحب کے پاس، ایک پروفیشنل کی حیثیت سے، سابق چیئرمین ایف بی آر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شبر زہری صاحب فرمائیے گا، اس سے بڑھ کے تو شاید کوئی واقعہ ہی نہ ہو کہ رقوم کی تقسیم پہ ایف بی آر کے اندر 18-19 گریڈ کے آفیسر بندوقیں نکال لیں، 8-10 ان پہ پل پڑے رقوم کی رشوت کی رقم کی تقسیم کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب ہے اور وزیر اعظم کہیں کہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ جو ریکٹ تھا اس میں 750 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے، وزیر خزانہ کہیں 800 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے۔ جب یہ معاملہ ایف آئی اے کو دیا گیا، اس نے نوٹسز دیے ممبر آپریشن کو، بادشاہ کا وزیر کو، اور اس کے نیچے تو یہ سب لوگ پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ اور وہاں سے سٹے لے لیا، اور آج یہ انکوائری رک گئی ہے۔ شبر صاحب، یہ تو کیا ہم اپنے لیے کیا قبر کھود رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے؟ کامران صاحب، آپ نے بات کی، مگر میں تھوڑا سا آپ کو اس سے تھوڑا اور پیچھے لے جاتا ہوں۔
یہ جو کیس آپ کے سامنے آپ نے لاہور کا بیان کیا، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں، مگر آپ نے ایک ایکسپیکٹ ڈسکس نہیں کیا اور وہ سب سے اہم ہے۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جن صاحب نے یا جس کمپنی نے یہ ریفنڈ کلیم کیا تھا، یہ ان کا اصلی ریفنڈ تھا یا جعلی ریفنڈ تھا۔ وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب بہت معصوم ہیں، اور وزیر اعظم صاحب تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے وہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں۔ یہ جو ریفنڈ جس کی آپ بات، ریفنڈ کی کامران صاحب دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ریفنڈ وہ ہوتا ہے جو اصلی ہوتا ہے کہ میرا ٹیکس زیادہ پے ہو گیا یا کٹ گیا اور مجھے ریفنڈ چاہیے، وہ بیچارے مظلوم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پیسے کا لین دین زیادہ تر وہاں ہوتا ہے جہاں ریفنڈ جعلی ہوتا ہے۔ لیکن نہیں شبر صاحب معاف کیجیے گا، آپ کی جتنی پہلے رکیے، میری جتنی معلومات ہے آپ سے زیادہ نہیں ہے۔ ریفنڈ بغیر پیسے کے مل جائے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ میں آ رہا ہوں نا، ہر ریفنڈ پہ پیسے تو دینے ہی دینے ہیں سر۔ میں آ رہا ہوں اس طرف نا سر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ریفنڈ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک وہ ریفنڈ ہے جو جعلی ریفنڈ ہے، ایک وہ ریفنڈ ہے جو اصلی ریفنڈ ہے۔ جو اصلی ریفنڈ ہے اس کا مارکیٹ ریٹ اس وقت پاکستان میں 9% ہے، اور ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک کیس کے اندر آئی ٹی او اور ایڈوائزر نے باقاعدہ ریفنڈ لینے والے کو بڈ کی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں آپ کو 9 پہ لا دوں گا، ایک نے کہا میں 10 پہ لا دوں گا، ایک پہ کہا 11 پہ لا دوں گا، اور 9 کے لوئسٹ ریٹ پر۔ اور یہ تو اوریجنل ہے نا سر، جینوئن ریفنڈ ہے نا، یہ جینوئن ریفنڈ ہے نا۔ ہاں یہ جینوئن ریفنڈ ہے۔ اچھا اب آگے آ جائیں، اب ہاں حلال کا ریفنڈ ہے۔ اب آگے آ جائیں، اب جو ریفنڈ دخلی ہے اس پر ریٹ 20% کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریفنڈ وہ ہے جو کہ ایکچولی گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس نہیں دیا گیا۔ جو پہلا والا ریفنڈ ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاکستان کا حق ہی نہیں ہے، وہ تو اس بندے کا پیسہ تھا جو آپ نے پکڑ لیا تھا، اس پر وہ 9% اور 10% رسپیڈ منی دے رہا ہے اور وہ ریفنڈ لے رہا ہے۔ یہ کوئی سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو دوسرا ریفنڈ ہے جو جعلی ریفنڈ ہے اس کا ریٹ 20% ہے، اور یہ لاہور میں جھگڑا اس لیے ہوا تھا کہ جو ایڈوائزر تھا اس کے پیسے پورے نہیں پہنچے تھے، اور اس ایڈوائزر نے شکایت کی اور وہاں آپس میں یہ گولی چلی، اور جو کچھ گولی چلی نہیں بلکہ بندوقیں نکالی گئی تھی۔ تو یہ کوئی، اب اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے نظر میں نہیں ہے، اور کامران صاحب یہی وہ پریشرز تھے کہ جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا اور میں ایک کمرے میں بیٹھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ نیچے سارے ریفنڈز اور یہ سسٹم اس طرح چل رہا ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھ کے رہتے ہیں تو آپ ٹیکنیکلی اس سب کا ذمہ دار ہوتے ہیں جو انسان کے نفس پہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات شبر بھائی ایک اور چیز امپورٹنٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بچے کو پتا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ یہ تو لاہور کے کیس میں کیونکہ وہ لڑ پڑے پیسوں کے لیے، پستولیں نکال لی، تو اس طرح کی بات سامنے آ گئی۔ اچھا اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال کے اندر 750 ارب کا گھپلا ہے، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں 800 ارب کا گھپلا ہے۔ اچھا اب یہ سابلہ معاملہ ہے، اب اس کی جب تحقیقات شروع ہوئی اور ایف آئی اے کو دی گئی تو اب وہ لوگ یہ سب جو ملزمان ہیں جن کو کہا گیا کہ 3 سال کا 5 سال کا ریکارڈ لاؤ، وہ پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ پہ اور جا کے انہوں نے اسٹے لے لیا۔ اچھا ایک جانب لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا اس کرپشن کے کیس میں، اس سے پہلے جب ایف بی آر کی اصلاحات کی بات ہو رہی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، انہوں نے ایک پورا نظام بنا لیا تھا، 2 بار کیبنٹ نے اپروو کر دیا تھا، پھر ایف بی آر کے افسران چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کے خلاف بھی اسٹے لے لیا۔ گویا ریاست پہ ایف بی آر کی یہ کرپٹ مافیات فیصلہ کن انداز میں حاوی ہو چکی ہے۔ نہیں دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایف آئی اے کے پاس جاتی تو کیا صرف آپ ایک حصے دار اور بڑھا لیتے نا جی، پھر کچھ پیسے ایف آئی اے کو دینے پڑتے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا، آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے میں فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ اس کو بالکل صحیح کر دیتے۔ آپ کا صرف اتنا فرق ہوتا کہ آپ کو ایک حصہ ایف آئی اے میں دینا پڑتا۔ دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، یہ بات یہ ہے بیسیکلی
کہ یہ جو ریفنڈ آپ کے جس طرح ریفنڈ کے پیسے آپ کو نکل رہے ہیں، جس طرح پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ ریفنڈ پیسے روک کے، گورنمنٹ کے جائز پیسے روک کر یہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں. جو مگر میرا سوال اورنگزیب صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے فائنینس بل اس سال لے کر آئے ہیں، اس کے بعد ریفنڈ کی اماؤنٹ، جائز ریفنڈ کی اماؤنٹ بڑھے گی یا گھٹے گی؟ آپ یہ ایزیوم نہیں کریں کہ فرشتے آ جائیں گے، مگر آپ کو نظام ایسا لانا ہے کہ ریفنڈ ارائز ہی نہیں ہو. اب آپ یہ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کھڑے ہو کے یہاں، مگر جو انہوں نے بجٹ لائے ہیں اس میں اماؤنٹ آف ریفنڈ بڑھ جائے گا، گھٹے گا نہیں. تو رشوت بڑھ جائے گی، گھٹے گی نہیں. یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور وہ ایمانداری سے ریفنڈ دے دے گا. یہ پرزمپشن غلط ہے. آپ کو ایسی نظام کی طرف آگے بڑھنا ہے جس میں ریفنڈ ارائز ہی نہیں ہو. اچھا اس کی بنیاد کیسے بنے آپ سے گی؟ اس کی بنیاد بالکل آپ نے بجا ارشاد فرمایا شبر بھائی، بالکل 100% آپ نے صحیح کہا. تو کیا یہ ایک مشکل عمل ہے کہ ہمیں نظام ایسا ترتیب دیں جس میں ریفنڈ بہت آسان، یہ بہت آسان، اچھا بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے. اور یہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا مگر آئی ایم ایف نے اور پاکستان کی کرنٹ مافیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیل ٹیکس کا ریفنڈ ہے، دیکھا نا جی. اچھا اب آپ کو پتہ ہے کامران بھائی کہ پاکستان میں ہر چیز جو امپورٹ ہوتی ہے اس پہ کسٹم اسٹیج پہ 15% سیلز ٹیکس لگ جاتا ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا یہ والا کیس جو ہے یہ اے سی والے بنانے والوں کا کیس ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اگر 100 اے سی بنائے اور انہوں نے 100 اے سی منگوائے تو 100 اے سی پر 15% کسٹم اسٹیج پر سیل ٹیکس لگ گیا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو بیچے ہیں وہ صرف 80 بیچے ہیں. 20 کا جو ریفنڈ ہے وہ انہوں نے کہا کہ 100 میں سے 80 بیچے ہیں، 20 انہوں نے کہا خراب ہو گئے، ہم نے بیچے ہی نہیں. اچھا جو 20 کا سیل ٹیکس تھا وہ پلیز ہم سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ؟ میں سمجھ گیا. اس وقت یہ ایک اسپیسیفک بات ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کیس بھی پاکستان میں جو ہے وہ ریفنڈ میں رشوت کے بغیر ناممکن ہے. اس پورے معاملے کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کہہ رہا ہوں نا، ہو ہی نہیں سکتا. شبر اس کے اندر یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ دراصل اے سیز امپورٹ نہیں ہے، یہ ایک ریفریجریٹر کا پلانٹ ہے جو کہ امپورٹ ہوا تھا اور امپورٹ کی لیول پہ اس پہ سیلز ٹیکس دیا گیا تھا اور اس کا جائز ریفنڈ تھا جو کہ لینا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ نہیں جائز نہیں ہے، انفولڈ ہوا یا انفولڈ ہو گیا. اس کے بعد جائز ہو ناجائز ہو صرف پرسنٹیج کا ہی فرق ہے نا سر، پرسنٹیج کا ہی فرق ہے نا، 10% آپ کے حساب سے. نہیں میری بات سمجھے نہیں، میری بات سمجھے نہیں سر. وہ اگر 100 کے 100 بک جاتے تو ریفنڈ ارائز ہی نہیں ہوتا. انہوں نے 100 امپورٹ کر کر 80 بیچے ہیں. سر اس کا تعلق معاف کیجیے گا، ہم اگین کسی اسپیسیفک کے بغیر معاف کیجیے گا، وہ اے سی امپورٹ سے تعلق نہیں، وہ پلانٹ امپورٹ ہے، ریفریجریٹر کا پلانٹ ہے جو امپورٹ ہوا ہے. سر دیکھیں کامران صاحب، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مجھے پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا علاج یہ نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ امپورٹ اسٹیج پہ سیل ٹیکس ختم کر دیں. اگر آپ امپورٹ اسٹیج پہ سیل ٹیکس ختم کر دیں گے اور ریٹیل ہوگا، بانس نہ بجے گی، بانس کر لیں گے. یس یہ بات کون سمجھائے گا؟ یہ میں پچھلے کوئی 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ امپورٹ اسٹیج پہ. اچھا یہ میں بتا دوں، پاکستان کی تمام ٹیکسیشن کا 54%، 54%، 4,500 ارب کا اماؤنٹ امپورٹ اسٹیج پہ گورنمنٹ آف پاکستان کلیکٹ کر کر اس کی بدماش بن جاتی ہے. پھر اس بدماشی کو اسلام آباد کی بیوروکریسی لوگوں کو پیسے لے لے کے ریلیز کرتی ہے. یہ ہے بدماشی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے 4 ٹریلین روپے پبلک کے کراچی کی پورٹ پر کلیکٹ کر لیے ہیں. اب 4.5 میں سے آپ کو واپس کرنے ہیں. اسلام آباد کی بیوروکریسی اس پر صاحب بن کے بیٹھی ہے، وہ اس میں سے 10% حصہ لے لیتی ہے. یہ ہے پاکستان کی ٹیکس کا مختصر جائزہ. تو گویا کہ یہ جو رشوت کی رقم ہے یہ 4,500 ارب سے اگر ہم لگائیں تو تقریباً 400 ارب روپے کے قریب رشوت جاتی ہے اس میں. جی 400 ارب ہے. بڑے آسانی سے اگر کوئی آدمی مجھے اس پہ چیلنج کر دے اور یہ کوئی دنیا میں
کہیں پہ بھی کنزیومر آئٹم پر، انڈسٹریل را مٹیریل پر، ان چیزوں پر یا پلانٹ اینڈ مشینری کے اوپر سیل ٹیکس امپورٹ اسٹیج پہ نہیں ہوتا. یہ بدماشی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ بیوروکریسی کی بدماشی ہے، اپنے آپ کو امپورٹنٹ رکھنے کے لیے، ریفنڈ پکڑنے کے لیے، بے ایمانی کرنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. بجا. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. جناب شبر ذیلی ہمارے ساتھ موجود تھے.